الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31 مارچ 2023 کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسلام آباد UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے اس میں فرمایا کہ آج کل ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے، اور مومنوں کی جماعت میں یہ ماحول بننا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، جو ہدایت پیدا کرتے ہیں اور الہی نشانات بھی ہیں۔ بعض معتبر روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ 24ویں رمضان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح ہر سال آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کا دور رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے، اور آخری سال میں 2 مرتبہ یہ دور مکمل ہوا۔ تو بہرحال قرآن کریم کی رمضان کے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے۔ بس ہمیں بھی اس مہینے میں خاص طور پر قرآن کریم اور اس کی تفسیر پڑھنے سننے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ MTA پر بھی اس کے پروگرام آتے ہیں، درس بھی آتا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور سنیں گے، تب ہی ہم ان احکامات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآنی تعلیم کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن سکتے ہیں۔ بس اگر ہم نے رمضان کا حقیقی فیض پانا ہے تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور کی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ مساجد میں جہاں دروس کا انتظام ہے وہاں درس بھی سننا چاہیے۔ ناظرین کرام، جیسے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک روایت کا یا بعض معتبر روایات کا حوالہ دے کر بیان کیا کہ 24ویں رمضان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہوئی، تو گویا الہام کا، وحی کا، رویا صادقہ کا، کشوف صحیحہ کا رمضان سے یا روزوں سے ایک خاص تعلق ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فکرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے، اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ اور تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ بڑی واضح کہ روزوں کا مقصد یا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ صرف ایک ایکسرسائز کے طور پہ صبح اٹھ کے کھانا ذرا پہلے کے اوقات سے نسبتاً جلدی کھا لینا، اور رات کے وقت میں شام کے قریب جو ہے پھر کھانا کھا لینا، ظاہر ہے یہ اس کا مقصد اور مدعا نہیں۔ یہ اس کے لوازمات میں سے ہے، اس کے طریق میں سے، اس کے اسلوب میں سے ہے، لیکن اصل مقصد اور مدعا کیا ہے وہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبہ جمعہ
اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ سے ہم پر خوب واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ باقی یہ پروگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان احکامات کو، ان کی تفصیلات کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ لندن اسٹوڈیو سے یہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ اس میں کال کر کے یا واٹس ایپ پر اپنے میسیجز کے ذریعے یا ٹویٹر پر یا ای میل کے ذریعے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ آپ کے سوال ہم پیش کریں گے علماء کرام کے سامنے جو یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ آپ کے بعض سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ہم ان سے آغاز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو آپ کے سوالات اس پروگرام کے دوران آتے رہیں گے وہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف، اور ظہیر صاحب یہ پوچھا ہے ہم سے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس قدر ضعیف اور کمزور ہے کہ بظاہر جلد صحت ہوتی نظر نہیں آتی، تو ایسے شخص کے لیے روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مریض کے ہی زمرے میں آئے گا، اور اگر اس میں استطاعت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا کہ جو مریض ہے وہ تو بعد میں روزہ رکھے، اگر اس میں استطاعت ہے فدیہ دینے کی تو فدیہ دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دے تو وہ صحت یاب ہونے پر جتنے روزے رکھ سکتا ہے وہ بھی رکھ لے۔ اور لیکن صرف انسان یہ سوچ کے کہ وہ بیمار ہے اس ہیلے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اس قسم کے سوال پیش ہوئے تو حضور نے بڑا دو ٹوک اس میں یہ فرمایا کہ فدیہ، میں حضرت صاحب کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو فدیہ ہے، فرمایا ایک نہایت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال بھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسے شخص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں۔ باقی اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزے کے رکھنے سے معذور سمجھا جائے۔ پھر حضور نے اسی کی ایک اور موقع پر وضاحت فرمائی کہ صرف فدیہ تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ فرمایا جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جائے گی۔ تو اس میں بڑا وضاحت سے حضرت صاحب نے یہ بیان فرما دیا کہ وہ اگر وہ اس قابل ہے، وہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس بیماری کی کیٹیگری میں ہے، اور پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر سے بتائے یا اس کی صحت کو مد نظر رکھ کے ڈاکٹر کہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر اس میں استطاعت ہے تو فدیہ دے دے۔ اور لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو جس قدر روزے رکھ سکتا ہے وہ رکھے، اگر اسی سال میں رکھ سکتا ہے تو رکھ لے۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بعد کے سالوں میں بھی اگر اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ ظہیر صاحب۔ ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا فرمائیے۔ نام فوزیہ اقبال شاہ ہے اور میرے دو سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ غروب آفتاب کے بعد افطار کرنے میں بعض لوگ احتیاطاً 2 منٹ تاخیر کرتے ہیں اور بعض لوگ 5 منٹ، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کا فدیہ اگر اس سال کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے یا ادا کرنا بھول گئے تو کیا اگلے سال اس کو ادا کر سکتے ہیں؟
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ کے سوالات آ گئے ہیں، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ منصور صاحب کہ بعض لوگ احتیاطاً جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد 2 منٹ یا 5 منٹ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ حسین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ آن نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کیا کرو، اور یہ آپ نے متعدد مواقع پر یہ بات بیان فرمائی۔ چنانچہ ایک موقع پہ جب افطاری کا ٹائم ہو گیا تو آنسٹم نے ساتھ والے کو کہا کہ افطاری مجھے دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا اور اندھیرا ہو لینے دیں۔ آنسٹم نے پھر اس کو کہا کہ افطاری لے کے آؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تھوڑا سا اور اندھیرا ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر میں افطاری پیش کرتا ہوں۔ تو آنسٹم نے فرمایا کہ دیکھو، جب اس جگہ سے اندھیرا اٹھنا شروع ہو جائے مشرق کی طرف سے، اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے، تو تمہارا کام ہے کہ اس وقت افطاری کر لو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے، ہمارے لیے بہت واضح ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہی آتا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، کہ جو ہی رات ہونے لگے اس وقت تک روزہ تم نے پورا کرنا ہے۔ تو جو ہماری ٹائمنگ ہے ہر علاقے کے لحاظ سے، جو وقت ہے، جس وقت میں روزہ کھل جائے اسی وقت فوری اور جلدی کرنی چاہیے، تاکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر عمل کرنے والے ہوں کہ اجل الفطرہ، کہ افطاری میں جلدی کرو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ منصور صاحب۔ خان صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکا کسی وجہ سے یا دینا بھول گیا ہے تو کیا وہ اگلے سال فدیہ دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، نیکی کا کام ہے۔ اور اگر اس کو اس سال استطاعت نہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اگلے سال استطاعت ہو گئی، یا پہلے سال وہ بھول گیا، دونوں صورتوں میں اگر وہ دینا چاہے، جو بھولنے کی صورت ہے اس میں تو اسے دینا چاہیے، کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے جو اس پہ واجب ہوا ہے۔ لیکن اگر پہلے سال استطاعت نہیں تھی اور دوسرے سال استطاعت ہوئی ہے تو دوسرے سال دے دے، اور اگر وہ پچھلے سال کا بھی دینا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو نیکی کا کام ہے، جتنی وہ زیادہ کرے گا اتنا ہی ثواب حاصل کر لے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ سوال ہمیں پوچھا ہے مومنہ ناہید صاحبہ نے جرمنی سے۔ وہ کہتی ہیں اگر کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک 10 دن کے لیے جائے تو اس کے لیے روزے کی کیا ہدایت ہے؟ جی اس حوالے سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں سفر آپ کا کون سا سفر کہلاتا ہے۔ مثلاً سفر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ہمارے لیے بہت وضاحت کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی، اور پہلے بھی بعض مواقع پہ اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ نماز کے لحاظ سے سفر ڈیفرنٹ ہے اور روزے کے لحاظ سے سفر ڈیفرنٹ ہے۔ نماز کے لیے 15 دن مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی 15 دن تک کہیں جاتا ہے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے، یا 14 دن تک قصر کر سکتا ہے، اور اگر 15 دن تک جاتا ہے کسی جگہ پہ تو وہ پھر پہلے دن سے ہی نماز پوری پڑے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ 3 دن کے لیے اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ جائے اور اس کا سٹے 3 دن ہو اور وہاں پہ سحری افطاری کا انتظام ہو، بآسانی اس کو میسر آ سکے، تو وہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور مرکز یعنی کہ حضور اس زمانے میں چونکہ بیان فرما رہے ہیں کہ قادیان میں اگر کوئی اس سے کم دنوں کے لیے بھی آئے، اگر 1 دن کے لیے بھی آئے اور ٹھہرنا ہو 1 دن کے لیے، تو وہ مرکز میں آ کے وہ اگر سحری افطاری کا پراپر انتظام ہے باقاعدہ تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو اگر بیرون ملک وہ جاتے ہیں اور 10 دن ٹھہرنا ہے تو صرف جو سفر کے دن ہیں ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بڑے واضح الفاظ آئے ہیں کہ علی سفرین، کہ اگر تم سفر پر ہو تو چونکہ وہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس دوران سفر آپ نے روزہ نہیں رکھنا، البتہ جو باقی دن آپ 8 دن وہاں پہ موجود ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ منصور صاحب، اس سے ملتا جلتا یہ میرا خیال ہے اس کے اندر آ ہی گیا، بہرحال میں ان کی تسلی کے لیے یہ سوال ان کا پڑھ دیتا ہوں۔ اویس صاحب ہیں شیخو پورا سے، انہوں نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں ہم UK سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پر مستقل قیام نہیں ہے، کسی جگہ مطلب مستقل ٹھہرے ہوئے نہیں، ہفتہ 10 دن بعد کسی اور شہر کا سفر کرتے ہیں، جانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ جو سوال سے پتہ لگ رہا ہے کہ 1 ہفتہ کم از کم ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، تو گویا وہ اس کیٹیگری میں تو آ جاتے ہیں کہ اگر 3 دن
بھی کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہو، آپ نے 3 دن کسی جگہ قیام ہو تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے اوپر منحصر ہے کہ کیا وہ اس حالت میں مطلب ان کو سحری اور افطاری کا انتظام ان کے پاس موجود ہے اور وہ 3 دن یا 3 دن سے زیادہ ایک جگہ پہ ٹھہر رہے ہیں تو پھر تو وہ روزہ رکھیں گے اور رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ 3 دن سے کم جگہ پہ مثلا ٹریول میں رہتے ہیں اور کسی جگہ 1 دن قیام ہے، کسی جگہ 2 دن ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں اور عدت من ایام اخر کی سہولت سے فائدہ اٹھا لیں۔ صاحب بعض لوگ جاتے ہیں کہ ان کا فرض کریں ایک گھر یہاں پہ ہے، دوسرا پاکستان گئے ہیں مثال کے طور پر، ایک گھر ان کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں پہ ان کی جائیداد ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مسافر ہیں کہ مقیم ہیں؟ وہ اگر تو دیکھیں بات گھر ہوتا ہے والدین کا، والدین کا گھر ہے، اس کے متعلق بھی یا اپنا ہے گھر۔ بات یہ ہے کہ اگر تو اپنا گھر ہے تو پھر وہ وہاں پہ جا کے رستے میں نہ کریں، وہاں جا کے انہیں اگر اپنے گھر میں وہ گئے ہیں تو وہ نمازیں پوری پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ لیکن اس میں یہ بھی وضاحت کروں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ والدین کے گھر گئے، ان کا اپنا گھر موجود ہے یہاں پہ، والدین کے گھر یا سسرال کے گھر، تو بعضوں نے اس سے نکالا، لیکن اس سے جو مستند احادیث سے جو روایات ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر اپنا ذاتی گھر ہے، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مکہ میں اپنے گھر بنا لیے تو پھر جب جاتے تھے تو پوری نماز پڑھ، جس پہ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیے ہوئے ہیں کہ پوری نماز پڑھی، تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ اپنا گھر۔ اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا بھی ایک ارشاد ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ جب فلاں جگہ پہ جاتے تھے تو وہاں پہ چونکہ حضور کی اپنی جائیداد تھی، گھر تھا، تو حضور وہاں پہ پوری نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بے شک 2 جگہ پہ گھر ہیں تو اس میں وہ پوری نماز پڑھیں گے، یعنی وہ مسافر کنسیڈر نہیں ہوں گے، وہ مقیم ہی شمار ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ منصور صاحب، یہ محمود احمد صاحب نے سڈنی سے ہمیں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کسی آن لائن سسٹم کے تحت نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ اصل میں یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز ادا کرنا، اور اس کے لیے اس طرح کا ہی اہتمام کرنا چاہیے جیسے فرض نماز کے لیے ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تراویح میں قرآن کریم مکمل امام پڑھائے گا تو تبھی وہ تراویح شمار ہوگی، ورنہ وہ تراویح شمار نہیں ہوگی۔ اور اس وجہ سے بعض لوگوں کو چونکہ قرآن کریم پورا یاد نہیں ہوتا اور وہ مکمل پڑھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے وہ اس کو گویا یہ فالو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن سسٹم کے ذریعے سے کوئی اور دوسرا شخص پڑھا رہا ہے اور ہم اس کو فالو کریں تاکہ قرآن کا ایک ہمارا دور ہو جائے۔ تو اول تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازمی جو ہے نا وہ قرآن کریم آپ نے ختم کرنا ہے، اگر ختم کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو اس حد تک سوار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک آؤٹ آف دا وے جا کے ایک مشکل میں پڑھ کے جو ہے نا آن لائن سسٹم کے تحت ادا کریں۔ البتہ جب کرونا وائرس کی وجہ سے بعض مجبوریاں تھیں تو حضرت صاحب نے بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی تھی، تو میں وہ حضور کا جو اقتباس ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مسجد اور اس کے عقب میں گھر ایک ہی لوکیشن میں ہوں، جیسا کہ اسلام آباد UK کے نئے مرکز احمدیت میں مسجد مبارک اور اس کے عقب میں کارکنان کے گھر ہیں، تو لاؤڈ سپیکر اور FM ریڈیو وغیرہ کے مواصلاتی ذریعے سے جس کے منقطع ہونے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں، صرف مجبوری کی حالت میں، جیسا کہ آج کل حضور نے پھر مثال دی کہ جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مجبوری ہے، فرمایا نماز تراویح اور دیگر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر مسجد اور مکانات الگ الگ لوکیشنز میں ہوں یا مکانات مسجد کے آگے ہوں تو ایسے گھروں کے مقیم اس طرح مسجد میں ہونے والی نمازوں کی ابتدا میں نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حضور کا یہ ارشاد صرف مجبوری کی صورت میں ہے کہ جب اور اس صورت میں ہے کہ جب لوکیشن ایک ہو، امام آگے ہو اور جو پیچھے اگر کوئی رہائشی شخص کوئی مکان ہے، یا بعض کا جلسہ سالانہ پہ جیسے ہوتا ہے کہ مختلف خیمہ جات لگے ہوئے ہیں اور پیچھے نماز ہو سکتی ہے ہر خیمے میں، تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو اس صورت میں ہو سکتا ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔
اس میں حضرت صاحب نے انہی دنوں میں جب یہ اسلام آباد کا حضور نے فرمایا تو انہی دنوں میں جو ہماری کبابیر والی مسجد ہے اس کے بھی ملحقہ ہیں بہت سارے احمدیوں کے گھر، تو وہاں پہ اور اسی طرح کینیڈا میں جو بیت الاسلام ہے مسجد پیس ویلیج میں، اس میں بھی حضرت صاحب نے ان لوگوں کو جو مسجد سے پیچھے ہیں اور ملحقہ گھر تھے ان کو حضرت صاحب نے اسی یہ ایف ایم اور جو تار کے ذریعے جو گئی ہوئی تھی اس کے ذریعے حضور نے اجازت دی تھی، اور وہ ہوتی رہی ان دنوں میں نمازیں وغیرہ۔ ٹھیک حضرت، ایسی صورت بھی نظر آتی ہے، ہمیں ایک ویڈیو بھیجی عصمت اللہ صاحب ہیں دوست ایک سری لنکا سے، اس میں ایک امام صاحب ہیں تراویح پڑھا رہے ہیں، نوجوان ہے، آواز اچھی ہے، موبائل پر وہ سورہ فاتحہ کے بعد موبائل سے وہ کھول لیتے ہیں پارہ جہاں سے انہوں نے پڑھنا ہے، اور وہ متعلقہ حصہ پڑھ کے یہاں رکھ کے سامنے تو پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر دوسری رکعت دیکھا کھڑے ہوئے، وہ اسی طرح سے پھر جو ہے موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ بعض جگہ پہ ایک اور کلپ میں نے دیکھا، وہاں مقتدی پیچھے جو ہیں وہ موبائل کھول کے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینے کے لیے اس کو سامع کے طور پہ وہ ساتھ کھڑے۔ کیا حکم ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں جو جماعت احمدیہ میں رائج ہے اور مختلف احادیث یا فقہاء کی آراء سے جو استنباط پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصل میں ارشادات جو اس زمانے کے حکم عدل ہیں، حضرت صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ حضور اس طرح ہم اگر نماز میں قرآن کھول کے رکھ لیں اور اس سے پڑھ لیا کریں، اور جب رکوع میں جانا اور سجدے میں جانا ہو تو ریل پہ یا کسی جگہ چیز پہ اسے قرآن کو رکھ دیں اور پھر ہم رکوع سجود کر کے پھر اس کو اٹھا کے اس سے آگے پڑھ لیا کریں، تو حضور نے فرمایا ایسا تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ چند صورتیں یاد کر لیں اور اسی کو پڑھ لیا کریں۔ یہ حضرت صاحب کا بڑا بنیادی ارشاد تھا۔ پھر ایک زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ حضور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مقتدی قرآن کریم کھول کے اپنے پاس رکھ لے اور امام جو حافظ ہے یا جس نے کچھ قرآن یاد کیا ہوا ہے وہ قرآن پڑھائے اور ضرورت پڑنے پہ وہ اگر بھول جائے تو مقتدی اسے لقمہ دے دے۔ تو حضرت صاحب نے اس پہ واضح طور پہ یہ مجلس افتاح میں معاملہ پیش ہوا تو حضرت صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس طرح پھر قرآن کریم کے حفظ کرنے کی طرف توجہ کم ہو جائے گی۔ اب یہ بھی جو ہے کہ موبائل سے قرآن پڑھ کے دراصل قرآن کریم چاہتا ہے کہ اسے حفظ بھی کیا جائے، اور ایسے حافظ ہر زمانے میں پیدا ہوں، کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک حفاظت کی صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور صحابہ نے بڑی کثرت سے اس پر عمل کیا، اور جماعت احمدیہ میں باقاعدہ مدرسۃ الحفظ ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ کے فضل سے ہمارا نظام ہے جہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ تو اس کو ہاں ایک روایت بھی جماعت میں موجود ہے کہ کسی نے یہ ذکر کیا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ حضور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا کہ اگر کوئی باہر بیٹھ کے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے غلام ساتھ بیٹھ کے جب وہ پڑھتے تھے تو جہاں کہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہ خود نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا، وہ شخص وہ لقمہ دے دیتا تھا۔ تو اس سے بعض استدلال بعض لوگوں نے کیا، اور ایک روایت بیان کی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اگر ایسی بات ہو تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ پھر 4 لوگ مقرر کر لیے جائیں، اور ہر بندہ جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ 2 تراویح میں بیٹھ جائے، تو اس طرح گویا ساروں کی 6 ہو جائیں گی جو باہر بھی بیٹھنے والے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن میرے نزدیک پچھلے دنوں حضرت صاحب سے اسی معاملے میں ایک ملاقات کے دوران حسن فرمایا کہ مجھے تو پسند وہی بات ہے کہ حفظ کیا جائے اور جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھا جائے، اور اس طرح کے تکلفات جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں، اور وہی دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام والا جو فتویٰ ہے اسی کو حضرت صاحب نے جاری فرمایا کہ چند صورتیں یاد کریں، اسی کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ قرآن کریم اگر ہم یہ تکلف کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس سے ہمیں قرآن کریم کو یاد کرنے کی طرف ہماری توجہ کم ہو جائے گی۔ اور دوسرا عزیز صاحب، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ناپسند حضرت مسیح نے فرمایا، اور صرف حضرت مسیح نے ناپسند نہیں فرمایا بلکہ آپ سے پہلے بھی
خلفاء نے بھی اس کو ناپسند کیا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ آسم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، ہے خدا ان کو دین میں تفقہ عطا کر، دین میں سمجھ بوجھ عطا کر. تو وہ ہر چیز کو بڑی باریکی سے مشاہدہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نہانا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمیں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اس بات سے ان نؤم الناس فی المصحف، کہ ہم مصحف سے دیکھ کر لوگوں کی امامت کروائیں. تو بڑا واضح ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممانعت کا موجود ہے. اس کے باوجود بھی بعض جو اہل سنت ہیں ہمارے وہ اس کی طرف نہیں آتے. اور ایک اور چیز جس سے استدلال ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی طرف نہیں دیکھ سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے بڑا لمبا عرصہ، اور آنسم نے ان کو بعض نصائح فرمائیں. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے انس، جب تم نماز پڑھو تو تم اس جگہ دیکھو جہاں جو تمہاری سجدہ گاہ ہے، حیث و تسجد، جہاں پہ تو سجدہ کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان تراویح میں قرآن کریم یہاں پہ رکھ کے پڑھ رہا ہوگا تو کیا اس کی نظر سجدہ گاہ کی طرف جائے گی؟ وہ تو قرآن کریم کی طرف ساری پڑھائی کی طرف توجہ ہوگی. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہمارے خلفاء نے اور خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت مسیح موعود السلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. پھر توجہ بھی قائم نہیں رہتی اس میں. اگر کوئی کتاب، کوئی ایسی چیز، تو جو اصل کنسنٹریشن ہے اللہ کی ذات کی طرف یا اس مضمون پہ جو گہرائی میں جا کے اس پہ غور کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا اس میں. تو اس لیے یہ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. منیر احمد صاحب جرمنی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں سفر میں ہوں اور جا رہا ہوں، ادھر جا کے میرا 7 دن کا سٹے ہے، تو نماز تو میری قصر ہوگی، تو نفل میں پڑھ سکتا ہوں یا نماز تہجد پڑھ سکتا ہوں ادھر؟ جی ٹھیک ہے منیر صاحب، آپ کا سوال آ گیا، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی زہیر صاحب سوال آپ نے سن لیا. بات یہ ہے کہ وہ تو رخصت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں سہولت کو مد نظر رکھ کے رخصت ہے. اور اگر وہ وہاں پہ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، نماز قصر کریں گے، نوافل وہ پڑھنا چاہتے ہیں جتنی مرضی پڑھیں، دن کے وقت پڑھنا ہے دن کے وقت نوافل پڑھیں، رات کو تہجد پڑھیں، بالکل کوئی حرج نہیں اس میں، منع نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو سہولت یہ نہیں کہ اپنے کام چھوڑ کر یا ان کو جس کام کے لیے وہ سفر کر کے جا رہے ہیں وہ اس کام کو نظر انداز کر کے پھر نوافل پڑھتے رہیں، تو پھر وہ سہولت جو ہے وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اسلام نے سہولت اسی لیے دی کہ سفر میں مختلف انسان کو صورتیں پیش آتی ہیں، مختلف اور زائد ہوتی ہیں، اس لیے عبادت میں تھوڑی سی سہولت دے دی. لیکن اگر انسان کو میسر ہے، وقت میسر ہے، تو پڑھنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں. جی ٹھیک ہے. یہ سوال ہمیں رومانہ سید صاحب ہیں لندن سے، انہوں نے بھیجا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ مجھے جو ہے کچھ عرصہ پہلے تکلیف ہوئی، ہاسپٹل جانا پڑا، ڈاکٹرز نے انہیلر دیا، وہ میں استعمال کرتی ہوں، لیکن کچھ دنوں سے اب استعمال کی ضرورت نہیں پڑی. تو سوال وہ یہ کرتی ہیں کہ اگر میں روزہ رکھوں تو بیچ میں ضرورت پڑ جانے پر فوراً انہیلر لیا جا سکتا ہے؟ جی لیا جا سکتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر وہ روزہ کھول دیں، کیونکہ اگر ایسی وہ مریض کی کیٹیگری میں چلی جائیں گی تو اس صورت میں وہ انہیلر استعمال کریں اور استعمال کے ساتھ پھر روزہ کھول دیں، کیونکہ اس کے استعمال کے ساتھ روزہ برقرار نہیں رہے گا. حضرت مسیح موعود السلام کی مثال ملتی ہے کہ آپ کو بیماری کے دوران بعض اوقات جب تھوڑا سا آپ افاقہ محسوس کرتے تھے، بہتر محسوس کرتے تھے، تو روزہ رکھ لیتے تھے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ سارا دن ٹھیک گزرتا تھا، عین روزے کے قریب جب کھلنے والا ہوتا تھا تو حضرت مسیح موعود السلام کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی تھی، آخری سالوں میں خاص طور پہ، تو آپ پھر روزہ کھول دیا کرتے تھے. یہ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے کہ اب بہت تھوڑے منٹ رہ گئے ہیں یا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو میں جو ہے نا وہ روزے کو پورا کر لوں، بلکہ خدا تعالیٰ کی اس دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. منصور احمد خان صاحب نے ای میل پر یہ سوال بھجوایا تھا. دیر صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ فطرانہ فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ فطرانہ جو ہے وہ فرض سے مراد یہ ہے کہ بالکل فرض ہے،
اس لیے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر یعنی ہر چھوٹے بچے سے لے کے بڑے ہر بندے پر وہ فرض ہے. تو اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں, فطرانہ بھی کہتے ہیں, اور یہ نظام کے تحت دیا جاتا ہے. اور اس کی غرض ہم نے ایک پروگرام میں شاید تفصیل سے بیان کی تھی کہ اس سے غرباء کی اس سے مدد ہوتی ہے. تو یہ فرض ہے, اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا, خلفاء نے دیا, اور تب سے یہی اسی طرح چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے. کنزہ مسعود صاحبہ برملی یو کے سے آپ نے ای میل پر سوال بھجوایا تھا کہ کیا میں روزے کے دوران ایکسرسائز کر سکتی ہوں؟ بہترین وقت کون سا ہوگا؟ جیسے ان کا سوال تھا وہ میں نے پیش کر دیا. منصور صاحب جی اس کے لیے ہر ایک نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس لحاظ سے وہ مطلب کیا ان کا جسم اس قابل ہے, برداشت کر سکتے ہیں بھوک اور پیاس کو, کہ اگر وہ ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں یا کوئی سپورٹس کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ مینیج کر سکتی ہیں کہ نہیں. اور میرا خیال ہے بہتر وقت تو یہ ہوتا ہے کہ روزے کے قریب جب روزہ کھلنے والا ہو اس کے قریب جا کے جو ہے نا وہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد اگر پیاس بھی لگتی ہے تو روزہ افطار کا ٹائم آ جائے گا. تو یہ ان کا لیکن ہر ایک نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم ادھر بیٹھ کے ایسا ہر ایک کے لیے فتویٰ نہیں دے سکتے. بعض اوقات تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور زیادہ مشقت طلب کام کرتے ہیں اور اس مشقت کے ساتھ روزہ بھی مکمل کرتے ہیں. مجھے ریسنٹلی ہمارے کارکن ہیں جامعہ احمدیہ کے حمید صاحب, انہوں نے بتایا, کہنے لگے کہ میں جب پاکستان میں جون جولائی کے روزے رکھا کرتا تھا, نوجوانی کی عمر تھی, تو میں نے 25 میل سائیکل بھی چلانا اور 25 میل سائیکل چلانے کے بعد ذمہ دارہ کرنا, گوڈی کرنی, اور اس کے بعد پورا دن روزہ بھی رکھنا. تو ہر ایک کی جو کیپیسٹی ہے, ہر ایک کا جو ان کی اسٹرینتھ ہے, مضبوطی ہے, وہ مشکل ہے اور ہر کوئی مختلف ہے اور ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں, یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. اور اٹ سیلف جو ہے وہ ذات خود روزے میں ایکسرسائز کرنا کوئی ممنوع چیزوں میں سے نہیں ہے, وہ باقی آپ کی ہمت طاقت پر ہے, آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. مختلف گیمیں کھیلتے ہیں, اور کھیلتے ہیں, سارے کام لوگ اپنے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا. روح الامین صاحب ویسٹ بنگال سے, انڈیا سے, انہوں نے سوال پوچھا ہے. کہتے ہیں کہ تراویح میں انسان اونچی آواز سے تلاوت کرے یا نہ کرے, یعنی اونچی سے نہ کرے. دیر صاحب تراویح میں اگر تو باجماعت ہے تو اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے, اور اگر خود پڑھنی ہے تو اس کے متعلق دراصل تراویح ایک آسان صورت ہے تہجد کی, اور اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر بیان فرمائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دھیمی آواز میں پڑھتے تھے, دل میں جسے پڑھتے آہستہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھتے تھے. تو اتنی اونچی آواز نہیں کہ ساری لوگ ڈسٹرب ہوں یا گھر والے ڈسٹرب ہوں, تو تھوڑی سی آواز اونچی کر کے اگر انسان اکیلا بھی پڑھ رہا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تراویح تہجد یا نوافل اس وقت جو رات کو پڑھ رہا, اگر اکیلا ہے, کوئی اور اس سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا, تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں بھی اسے پڑھ سکتا ہے. دل میں بھی پڑھ سکتا ہے, اور زبان کو ہلا کر بھی پڑھ سکتا ہے, اور تھوڑی سی آواز نکال کے بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج کی بات. جی ٹھیک ہے. یہ سوال منصور صاحب قمر چودھری صاحب نے برامپٹن کینیڈا سے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کیا فوت شدہ والدین کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں؟ جی پہلے غالباً ذکر ہوا کہ بالکل دے سکتے ہیں, اور اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کوئی نیکی معمولی سی بھی ہو تو وہ ضائع نہیں کیا کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ اس پر کچھ روزے فرض ہوں, تو اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آن نے اس کے ولی کو یہ فرمایا کہ تم اس کی طرف سے فدیہ بھی دے سکتے ہو. اب یہ والی صورت وہ تو نہیں ہے کہ جس میں ماں باپ کے کچھ روزے رہتے ہیں جس کا فدیہ وہ دے رہے ہیں. تو لیکن اگر یہ والی صورت بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت موجود ہے کہ ایسی صورت میں فدیہ دیا جا سکتا ہے, اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن دیا جا سکتا ہے. اور یہی مطلب ان کے سوال کا جواب جو ہے اسی میں آ جائے گا. زیرزا راشدہ چودھری صاحب ہیں کینیڈا سے, انہوں نے پوچھا کہ نماز تراویح اکیلے پڑھ سکتے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟
نماز تراویح جو ہے دراصل حضرت، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حضور ایک سوال پہ حضور نے تراویح بھی سنت ہے، پڑھا کریں اور کبھی گھر میں تنہائی میں پڑھ لیں، کیونکہ تراویح دراصل تہجد ہے، کوئی نئی نماز نہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک شخص نے سوال کیا کہ ماہ صیام میں نماز تراویح 8 رکعت باجماعت قبل خفتن مسجد سے پہلے مسجد میں پڑھنی چاہیے یا کہ پچھلی رات کو اٹھ کر اکیلے گھر میں پڑھنی چاہیے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فرمایا، نماز تراویح کوئی جدا نماز نہیں، دراصل نماز تہجد کی 8 رکعت کو اول وقت میں پڑھنے کا نام تراویح ہے، اور یہ ہر 2 صورتیں جائز ہیں جو سوال میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 طرح پڑھی ہے، لیکن اکثر عمل وسلم کا اس پر تھا کہ آپ پچھلی رات کو گھر میں اکیلے یہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر کسی نظام کے تحت کوئی تراویح ہو رہی ہے تو وہ تو باجماعت ہی پڑھی جائے گی، لیکن اگر کسی نے گھر میں پڑھنی ہے تو بہتر وقت یہ ہے کہ اسے تہجد کے وقت ادا کرے، تہجد کے طور پہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اسے مشکل ہے کہ وہ تہجد کے وقت اس کا اٹھنا اتنا لمبا نوافل پڑھنا مشکل ہو، تو وہ پہلے وقت میں بھی قیام اللیل کے طور پہ یا رات کے نوافل کے طور پہ وہ پہلے وقت میں بھی اسے پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور پچھلے آپ نے ایک بیان کی تھی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی روایت حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضور وطر جو ہیں وہ پہلی رات کے حصے میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور تہجد کے وقت حضور 8 نوافل پڑھتے تھے اور اس میں فلاں آیت تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو پہلے وقت میں بھی رات کے نوافل کے طور پہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اگر کسی جگہ نظام کے تحت ہے تو وہ پھر باجماعت ہی ہوتی۔ جی ٹھیک۔ یہ سوال یو کے سے ہمیں موصول ہوا ہے، نام ان کا نہیں تھا ذکر یا شہر کا نام۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کو مائیگرین اور سائنس کی تکلیف رہتی ہے اور کبھی بھی ان بیماریوں کا اٹیک آ جاتا ہو تو کیا ایسے شخص کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر روزے کی حالت میں اٹیک آ جائے تو کیا روزہ کھول لینا چاہیے؟ جی، اس کے لیے میں پھر وہی مثال عرض کروں گا کہ صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا بیماری کا حملہ مجھ پر ہو سکتا ہے، اس خوف کی وجہ سے روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، روزہ رکھ لینا چاہیے۔ البتہ جب بیماری کا حملہ ہو تو پھر روزہ کھول دینا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں۔ حضرت مسیح مسلم کی مثال میں نے پہلے پیش کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بیماری ہے، جو بھی یہ ڈاکٹر سے وہ مشورہ کر لیں، اپنے معالج سے مشورہ کر لیں کہ کیا روزہ رکھنے سے یہ بیماری بڑھتی ہے یا روزے پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو پھر جو بھی ڈاکٹر مشورہ دے اس کے مشورے کے مطابق فیصلہ کریں، اور اس ڈر یا خوف کی وجہ سے روزے سے بھاگیں نہ، بلکہ روزہ رکھیں۔ اگر بیماری بڑھتی ہو اور ڈاکٹر بھی کہے کہ بیماری بڑھتی ہے تو پھر روزہ نہ رکھیں یا کھول دیں۔ ایک سوال یہ ای میل پر ہمیں موصول ہوا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی میرا نام نہ لیا جائے، تو سوال آپ کے مل گئے۔ چاند رات کے متعلق اور اس کی گیدرنگ کے متعلق سوالات ہیں آپ کے۔ یہ ہم اپنے آخری پروگرام جو 5واں پروگرام ہوگا عید کے قریب، اس میں جا کے انشاءاللہ شامل کریں گے، وہاں پہ اس کا زیادہ موقع بنتا ہوگا، قریب ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ زیر صاحب یہ سوال، اس کا تعلق اس سے روزے سے تو نہیں ہے، لیکن یہ سوال جو ہے اس کو پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس میں ایک دکھ اور تکلیف کی کیفیت ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمیں ہمدردی اور صبر اور نیکی کی طرف بڑھنا بھی سکھاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ای میل میں یہ لکھا تھا، کسی خاتون نے، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث سن کے، حضور کا کوئی حوالہ سن کے ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے تو مجھے جواب دے دے۔ کہ وہ کہتی ہیں کہ جو سسرال والے یا خاوند اپنی بیوی کو پاکٹ منی نہیں دیتے، خرچ نہیں دیتے، لیکن چندہ وغیرہ وہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ جیب خرچ جو ہے، اگر ایک خاوند گھر کے تمام ذمہ داریاں، کھانے پینے، ہر چیز وہ اٹھا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے،
اور اپنی بیوی کے چندے وغیرہ بھی ادا کر رہا ہے اور اس کے ہر طرح کے اس کے لباس کا کرتا ہے، تو جیب خرچ کوئی فرض چیز نہیں ہے۔ خامند کی یہ ذمہ داری بہرحال ہے کہ وہ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت نے خود خریدنی ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوں تاکہ وہ اگر کہیں باہر کسی کے ساتھ جائے تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ خامند استطاعت رکھتا ہے تو اسے ضرور دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے اسے اپنی بیوی کو۔ لیکن اگر اس کو استطاعت نہیں ہے اور وہ اس کی تمام ضروریات، گھریلو ضروریات پوری کر رہا ہے، تو پھر بعض اوقات صرف اس بات پہ یہ مطالبہ کہ ضرور جیب خرچ ضرور ہی دیا جائے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس بعض اوقات بچوں کی طرف سے، بعض اوقات اپنی جائیداد ان کی ہوتی ہے، اس سے ان کے پاس مناسب پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی ضد پہ بھی بعض اوقات خواتین اڑ جاتی ہیں کہ نہیں، خامند کی طرف سے ایک تو ہے محبت، کہ ان کا دل کرتا ہے کہ خامند کی طرف سے محبت، کہ چاہے وہ 20 پاؤنڈ ہی دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خامند بنیادی ضروریات تو پوری کر سکتا ہے لیکن زائد کچھ دینے کی اس میں استطاعت نہیں ہے، تو پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خامند استطاعت رکھتا اور نہیں دیتا تو یہ بھی اس کی زیادتی ہے، اور اگر بیوی کو پتہ ہے کہ میرے خامند میں استطاعت نہیں ہے، وہ بمشکل بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے تو عورت کو یہاں تک اجازت دی کہ اگر کوئی خامند اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرتا اور شادی اس نے کر لی ہے، تو عورت کے لیے رستہ کھلا ہے کہ وہ اگر نہیں برداشت کر سکتی اور سمجھتی ہے کہ یہ تو بنیادی ضرورت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علیحدگی کا رستہ کھلا چھوڑا ہے، تو وہ اگر اس کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن وہی بات پھر کہوں گا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر خامند استطاعت رکھتا ہے تو اسے دینا چاہیے، اور اگر خامند استطاعت نہیں رکھتا اور بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو پھر بیوی کو بھی بلا وجہ ضد نہیں کرنی چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان چھوٹی باتوں سے اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اور جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا کہ چندہ وغیرہ دیتے ہیں، تو اس سے یہ تو اس معاملے میں یہ کسی حد تک نظر آتا ہے کہ صاحب حیثیت ہے، توفیق ہے، خرچ کرتے ہیں، تو ان کو بہرحال حدیث کے حوالے سے یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر مال کون سا ہے یا خرچ کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ جو تو اپنے اہل پر خرچ کرے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چندے دینے میں یا چندہ دینے میں ثواب ہے، اور اگر بیوی کو خرچ دیا، بچوں کو خرچ دیا تو اس میں ثواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی طرح ذمہ داری مقرر کی ہے، ان کو خرچ دینا، ان کا خیال رکھنا، اور جیسے میں نے حدیث کے حوالے سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ مثال دے کر کہ تو ایک وہاں خرچ کرتا ہے، ایک وہاں خرچ کرتا ہے، ایک تو پیسہ اپنا وہاں خرچ کرتا ہے، اس میں سب سے بہترین پیسہ تیرا وہ ہے جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال پر لگاتا ہے۔ تو مومن آدمی کا تو بہت ہی جو ہے وہ آسان حساب ہے ایک لحاظ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس کا بھی تجھے اجر ملے گا۔ تو انسان اگر یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، جو مجھ پر فرض ہے اور ساری دنیا میں لوگ رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں نے حضور نے فرمایا میں نے انجیل کو دیکھا ہے، میں نے تورات کو دیکھا ہے، میں نے وید کو پڑھا ہے، میں نے اور کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کسی جگہ پر عورتوں کے متعلق اس قدر تاکید نہیں ملتی اور حسن معاشرت کا تفصیل سے ذکر نہیں ملتا جتنا قرآن کریم میں ہے۔ اور حضور نے کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ایسی تعلیم ہونے کے باوجود بعض دفعہ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اور حضور نے مثال دی کہ عیسائیوں کو دیکھو کیسے اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مومن اور حضرت صاحب کے خطبات اور ارشادات جلسوں پر اور خطبات میں یا عام ملاقاتوں میں جب سوالات ہوں،
اس وقت اس حوالے سے بہت واضح ہیں، تو اس لیے انسان کو اس طرف بھی دینی کاموں کے ساتھ ساتھ یا دینی جو خرچ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی بہرحال توجہ رکھنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں ہم، آگے یہ سوال ہے ہمارے پاس نیو کاسل سے امت الجمیل صاحبہ نے یہ پوچھا کہ کیا سیونگ سرٹیفکیٹس جائز ہیں؟ اس کو لینے کی نیت یہ تھی کہ آنے والے منافع سے غریب بچیوں کی شادی کروا دیں گے۔ منصور صاحب اس حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا ارشاد ہے کہ ایسے سیونگ سرٹیفکیٹس جو کہ جس کی سرپرستی حکومتی ادارہ کر رہا ہو، تو ایسے سیونگ سرٹیفکیٹس لینا بالکل درست ہے۔ مثلا پاکستان میں جیسے قومی بچت کے سرٹیفکیٹ ہیں، تو اگر وہ کوئی لیتا ہے اور اس سے پھر فائدہ آتا ہے، جو بھی فائدہ آتا ہے وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتا ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس سے بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی جو حیثیت ہے وہ ایک جس طرح ایک فادرلی باڈی کی ہوتی ہے، ایک ایسی باڈی کی کہ جو اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتی ہے، تو اسی طرح یہی حیثیت حکومت کی ہوتی ہے۔ یا ایک بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا کو کچھ سہولت دینا چاہتا ہے، تو یہ ان کا طریق یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کی اجازت ہے اگر حکومت سربراہ ہے، لیکن اگر پرائیویٹ ادارہ ہے کوئی تو اس کے سیونگ سرٹیفکیٹ لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ دیر صاحب یہ پیس ویلیج کینیڈا سے نتاشا لیاقت صاحبہ نے سوال ہمیں پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک انسان جو دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہتا ہے یا جاب کرتا ہے، 1 یا 2 ہفتے بعد اپنے گھر آتا ہے، اس دن اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جس دن وہ گھر آ رہا ہے راستے میں، یوں لگتا ہے ان کے سوال کہ جس دن راستے میں تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن جب وہ وہاں ہاسٹل میں اگر رہ رہا ہے تو وہ بھی چونکہ اس اپنے کام کے سلسلے میں اس کا اپنا گھر ہے، وہاں پہ رہ رہا ہے، وہاں پہ روزے رکھے گا۔ اور اگر اپنے گھر وہ والدین کے گھر یا اپنے گھر وہ آ جاتا ہے تو اپنے گھر آ کے بھی روزے رکھے گا، چاہے وہ 2-3 دن رہے، سحری افطاری اسے میسر ہے، ویسے بھی اس کا اپنا گھر ہے۔ لیکن جو ڈیورنگ دا ٹریول ہے اس میں کہ وہ مثلاً پیس ویلیج اس نے آنا ہے اور کیلگری سے چلا ہے، تو راستے میں جو اس کا سفر ہے وہ اس دن نہیں روزہ رکھے، یا جس دن واپس جا رہا ہے اس دن ہی روزہ رکھے گا۔ پہلے بڑی تفصیل سے منصور صاحب نے اس پہ وضاحت فرما دی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ سوال عارف الزمان صاحب نے بنگلہ دیش سے بھیجا ہے، بہت ہمارے ریگولر ویورز میں سے اور رابطہ رکھنے والے دوستوں میں سے ہیں۔ کیا سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور کیا نفلی روزے میں بھی سحری کھانا لازمی ہے؟ جی جو پہلا حصہ ہے کہ سحری کھائے بغیر جو رمضان کا فرض روزہ ہے وہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، تو سحری کے حوالے سے حضرت نے فرمایا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو اور سحری میں برکت ہے، اور فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے۔ تو سحری کھانے کی بہت سی برکتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح کے وقت آنکھ نہیں کھل سکی، اٹھ نہیں سکا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، نیت بھی ہے، لیکن چونکہ سحری کا وقت گزر چکا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں یہ ہمت ہے، طاقت ہے کہ وہ روزہ برداشت کر سکے بغیر کچھ کھائے پیے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اگرچہ یہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا، لیکن وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کیا نفلی روزہ بغیر سحری کھائے ہو سکتا ہے، تو اس کے متعلق احادیث میں بڑا واضح ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے یا نہیں، تو وہ حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کو، تو آنسر فرماتے تھے ٹھیک ہے پھر میرا آج روزہ ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سحری کھائے بغیر بھی روزہ جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے، نفلی روزہ۔ لیکن جو دوسرے روزے ہیں ان کے لیے پسندیدہ یہی ہے، جو رمضان کے روزے ہیں ان کے لیے پسندیدہ یہی ہے کہ سحری جو ہے وہ کھائی جائے۔ اور اس میں چونکہ اس میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایک تو آن سلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے اور پہلوں کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ سحری کھائی جائے۔ دوسرا اس میں ایک بڑی زبردست ہے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سحری کے بغیر نفلی روزے رکھ لیتے تھے، اسے غالباً تواصل کے روزے کہا جاتے تھے،
تو انہوں نے صحابہ نے بھی رکھنے کی کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. حضور نے فرمایا کہ تم میری طرح نہیں ہو، میں رات گزارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. گویا اللہ تعالیٰ مجھ میں یہ طاقت ہے اتنی، تو تم میں طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ. اور اس میں ایک اور فرق بھی چھوٹا سا بیان کر دوں کہ نفلی روزے اور فرض کے روزوں میں جو جس طرح محترم منصور صاحب نے وہ حضرت عائشہ کی روایت بیان فرمائی کہ حضور تشریف لایا کرتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے، تو وہ اگر سورج کے ڈھلنے سے پہلے اگر صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تو انسان نفلی روزے کی نیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن فرض روزے کی نیت جو ہے اسے سحری بند ہونے سے پہلے کرنی پڑتی ہے. تو وہی بات اس میں کہ اگر استطاعت ہے تو تب رکھے، ورنہ وہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. اور یہ سوال ہمارے پاس نکالوں جو ذرا مختلف ٹاپک پر ہو، جو پہلے ہو چکے ہیں اس سے ذرا مختلف ٹاپک پر سوال. یہ سوال عبدالرؤف ملتانی صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے بھیجا ہے ابھی یہ کہ اگر نماز عشاء مغرب کے وقت موسم کی خرابی کی وجہ سے جمع کر لی جائے تو نمازیں جمع کرنے کے بعد نماز تراویح ساتھ پڑھ سکتے ہیں منصور صاحب؟ جی، اس میں یہ ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور سحری کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، کیونکہ جیسا کہ پہلے تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے، محترم ظہیر خان صاحب نے ذکر کیا کہ یہ دراصل تہجد کی ہی ایک آسان صورت ہے. تو اس کے بعد سے چونکہ باقی دیگر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، وطر ہے وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز جو ہے وہ بھی جمع اس کو کہتے ہیں جمع مقدم یا جمع تقدیم کہتے ہیں. تو یہ اس جمع تقدیم کی صورت میں بھی ساتھ ہی تراویح کی نماز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جیسا صالح صاحب ہیں لندن سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا امتحان کے دوران روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اگر امتحان کے دوران وہ روزہ رکھ کے پڑھائی ان کی متاثر نہیں ہوتی تو رکھنا چاہیے، لیکن اگر ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے تو انہیں پھر امتحانوں کے بعد اپنے روزے پورے کر لینے چاہیے، اور اگر استطاعت ہے تو روزہ نہ رکھنے کا فدیہ بھی وہ دے سکتے ہیں. عمار احمد صاحب کارڈیف یو کے سے، انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا افطاری کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جا سکتا ہے؟ کیا وہ سفر شمار ہوگا؟ اس میں تو انما الاعمال بالنیات ہے کہ آپ کی نیت کے اوپر یہ منحصر ہے کہ کیا آپ کا یہ سفر ہے یا نہیں ہے. اور اس حوالے سے حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں بعض اوقات ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سیر کے لیے 70 مائل دور ایک جگہ ہے وہاں پہ چلے جاتے تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ سفر کی غرض سے نکلے ہیں، بلکہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ایک سیر کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس پر سفر والے مسائل کا اطلاق نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں افطاری کے لیے تو اس پر سفر کا اطلاق تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ اتنے لمبے سفر جب آپ کر کے افطاری کے لیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ گھر کسی کے ہاں جائیں گے، ان گھر والوں کا بھی سارا دن جو ہے وہ افطاری بنانے میں، افطاری تیار کرنے میں لگا ہوگا. پھر آپ جب جائیں گے نماز اگر پڑھ بھی لیتے ہیں آپ اور پھر واپس آتے ہیں تو واپس آتے ہوئے پھر آپ کا 1-2 گھنٹہ اگر گھنٹے کی ٹریولنگ ہے تو پھر آپ آئیں گے تو آپ کا گویا ایک تھکاوٹ بھی ہوگی، جس تھکاوٹ کی وجہ سے ممکن ہے کہ صبح کی جو عبادت ہے اس کے لیے آنکھ نہ کھل سکے. تو یہ کوئی بہت اعلیٰ طریق نہیں ہے، پسندیدہ طریق نہیں ہے، اور خلفاء نے اس سے منع بھی فرمایا کہ آپ اتنی دور افطاری کے لیے جو ہے وہ ٹریول کر کے جائیں. لیکن سفر بہرحال ان کا نہیں ہوگا کیونکہ ان کی نیت سفر کی نہیں ہے. ویسے بھی افطاریوں کو اس طرح کی افطاریوں کو پسند نہیں کیا گیا. ہاں جماعتی طور پہ بعض اوقات درس ہوتا ہے، وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں ایک اس کے لیے کہ لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہیں تو ان کو ساتھ ہی نمازیں بھی پڑھ لی جاتی ہیں، درس بھی ہو جاتا ہے، افطاری کا بھی ہو جاتا ہے. لیکن بلا وجہ صرف اکٹھے ہو کے دوست احباب ہو کے اس کی افطاریاں، جیسے منصور صاحب نے کہا کہ وہاں پہ حضرت صاحب نے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ گپوں میں اپنا وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں جو نہایت ضروری اور دعا والا وقت ہوتا ہے. تو تکلفات ہیں
اور ایک طرح کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی آپس کی دعوتوں کا رنگ ہے کہ آپ میری افطاری کریں میں آپ کی افطاری کرواؤں گا، پھر ایک دوسرے سے حضور نے فرمایا مقابلے ہوتے ہیں، اس میں کر 11 مہینے ہوتے ہیں، اس میں دعوتیں ہونی چاہیے، کر لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپس کی محبت کے لیے دعوت پہ بلانا، جانا، ملنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے جو روزے کی اصل غرض ہے، عبادات ہے، ذکر الہی ہے، درس ہے، دعاؤں کا وقت ہے اور نماز باجماعت اٹ سیلف ہے، اکثر ان افطاریوں پر میں نے دیکھا ہے وہ مغرب کی نماز بھی لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اس لیے پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا حیثیت نہیں نظر آتی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس بعض سوالات آڈیو میسیجز کی شکل میں بعض دوستوں نے بھجوائے ہوئے ہیں، وہ لیتے ہیں۔ ہاں جی پلیز آڈیو میسیج جو ہے وہ پلے کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وجیہ کومل ہے، میں روا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل پاکستان کے حالات ہیں تو اس کے حوالے سے کیا ہم خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ جی منصور صاحب۔ جی ایسی صورت میں چونکہ حالات مختلف ہیں تو ایسی صورت میں مجبوراً ایک اجازت دی جا سکتی ہے کہ گھر میں اعتکاف کر لیں، ورنہ قرآن کریم سے احادیث سے یہی پتہ لگتا ہے کہ اصل اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد میں اعتکاف کرتے ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں تو مسجد میں ہی بیٹھا کرتی تھیں۔ تو گویا کہ عام اصول تو یہی ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، اور آن سلم کے دور سے آج تک جو تعامل ہے وہ یہی چلا آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں ایسے حالات ہیں جس کی وجہ کہ ممکن ہے کہ اگر وہ نماز سینٹر میں جائیں یا ایسی جگہ پہ جائیں تو جس میں نہ کوئی حفاظت کا انتظام ہے، نہ سیکیورٹی کا انتظام ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ عبادات ایسی خواتین کرنا چاہتی ہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ اور ایک صورت ایسی بھی ہے کہ نظام کے تحت جو جگہ ہے الاٹ ہوئی، یا اگر کسی جگہ پہ وہاں نہیں ملتی خواتین کو جگہ، تو اس صورت میں وہ بھی ایک مجبوری کی حالت ہو جاتی ہے، اور وہ چاہتی ہیں، ان کی دل کرتا ہے تو وہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ابھی جیسے ذکر ہوا القصہ اعتکاف کے حوالے سے، اور اگلے پروگرام سے پہلے اعتکاف کا آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ بے شک چند منٹ رہ گئے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے اور اس کے آغاز اور اختتام کا وقت کیا ہے؟ آغاز تو 20 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا کہ آبزرویٹریز وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو 30 کا ہے یا 29 کا ہے، تو چونکہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ حضور 20 کی فجر جو ہے وہ پڑھ کے اپنے معتکف میں چلے جاتے تھے، اور پھر جب چاند نکلتا تھا تو اس کے بعد اس سے نکلتے تھے، وہ 10 دن کا ہو جائے یا 11 دن کا ہو۔ اگر 29 کا ہے تو 10 دن کا ہو جاتا تھا، اگر 30 کا ہے تو 11 دن کا۔ اب یہ سہولت ہے کہ چونکہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ 30 کا ہے یا 29 کا رمضان ہے، تو اس میں بھی یہی ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ 20 کی اگر فجر کو سنت کو پورا کرنا ہے تو 20 کی فجر وہاں پڑھ لے، لیکن ساتھ سہولت حضرت صاحب نے یہ بھی دی ہوئی ہے کہ 20 کی عصر تک وہ اپنے معتکف میں آ جائے، تاکہ اگر یہ پتہ ہو کہ 30 کا رمضان ہے تو 20 کی عصر تک وہ اپنے معتکف میں آ جائے تو وہ اس کا اعتکاف جاری ہو جائے گا۔ اور جو ختم کا جو ہے کہ ختم کب ہوتا ہے وہ ہے کہ شوال کا جب آپ نے چاند دیکھا ہو تو اس وقت ختم کیا جاتا ہے، یعنی کہ روزہ آخری دن کا روزہ کھولنے کے بعد آپ کا جو ہے نا اعتکاف وہ ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اصل میں اس وجہ سے بھی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ بعض لوگ عصر کی نماز کے قریب اعتکاف چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے 10 دن پورے کر لیے ہیں، حالانکہ عصر کے وقت اگر ممکن ہے کسی نے ٹریولنگ کرنی ہو یا کوئی ٹکٹ کروائی ہوتی ہے انہوں نے، تو وہ پہلے عصر کے وقت کی ٹکٹ کروا لیتے ہیں، حالانکہ اعتکاف 10 دنوں کا اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ چاند نکل آئے اور روزہ آپ نے افطار کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، دونوں بزرگان کا بہت شکریہ۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سوالات میرے سامنے ہیں۔ عمران رشید صاحب یا راشد صاحب پاکستان سے، رافت صاحب یو کے سے، احمد صاحب شارجہ سے، اندلیب یوسف صاحبہ پاکستان سے، مصطفیٰ کمال صاحب مارڈن سے، حماد صاحب یو کے سے، طوبہ احمد صاحبہ جرمنی سے، سمینہ مبارک صاحبہ یو اے ای سے، اور
اگلا سوال یہ ہم نے جواب دے دیا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو ہیں ای میل کے ذریعے سوالات وغیرہ ہمارے پاس ہیں، اس آج کے دن میں ان سوالات کو ہم نہیں لے سکے، تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلے بدھ کے روز اسی وقت GMT 3 بجے اور UK کے وقت کے مطابق 4 بجے یہ پروگرام انشاءاللہ نشر ہوگا، تو اس وقت ہم ان سوالات کو لے لیں گے، اور دیگر سوالات جو آپ پوچھنا چاہیں اعتکاف کے متعلقہ مسائل ہیں یا لیلۃ القدر کے حوالے سے، اگلے دنوں میں لیلۃ القدر بھی انشاءاللہ آئے گی، تو وہ سوالات یا عید کے متعلق سوالات آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں اس کو شامل کر کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا یہاں پر، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔